شاگرد ہیں کہ جو بطور ان کے اپنے علم کا لوہا منوا رہے ہیں، تو جن کے شاگردوں کا یہ مقام ہے تو حضرت صاحب کا مقام کیا ہے؟ میں آپ کو سناتا چلوں، میں نے اپنے کانوں سے اپنے شیخ برحق حضور شیخ الاسلام کا ایک کتاب سنا، تو آپ نے اپنے خطاب دل پذیر کے آخر پہ یہ ارشاد فرمایا کہ پیر بھائیو، میرا کوئی خطاب نہیں تھا، مختصر سی تقریر تھی، اگر آپ نے خطاب سننا ہے میں آپ کو یہ خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور شیخ الحدیث صاحب کا خطاب سن کے جائیے۔ تو جن کے مرشد کامل نے جملہ کہا ہو کہ شیخ الحدیث کا خطاب اصل خطاب ہے، تو آج وہ نورانی ہستی انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے جلوہ گر ہونے والی ہے، تو انتہائی توجہ کے ساتھ حضرت صاحب کا خطاب سنیں تو انشاءاللہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے آپ کو بڑا سکون دے گا انشاءاللہ۔ میں دعوت خطاب دوں گا شیخ القرآن والحدیث بحی کے دوران غزالی زمان، راضی الاثر، مفسر قرآن، امام المناظرین، رئیس المقررین، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر صاحب بیان تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ علماء کا جمع غفیر ہے، آپ اپنے محبت کا اظہار انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماہر الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه وأوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وعدا بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سو شوق کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين صاحب صدر گرامی قدر حسن ملت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سعید قمر صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، علماء اور بزرگوں بھائیوں، یہ محفل پاک جس کے بارے میں آپ بار بار سماعت فرما رہے ہیں توحید و رسالت کانفرنس کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے تاکہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا جائے اور منصب رسالت کی
عظمت اور عفت کو بھی بیان کیا جائے۔ عام طور پر توحید بیان کرنا ایک اور جماعت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور رسالت کی شان بیان کرنا یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم حق المقدور توحید بیان کرنے سے دور رہتے ہیں۔ اور وہ حق المقدور صرف یہ نہیں کہ رسالت بیان کرنے سے دور رہتے ہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو وہ رسالت کے مقام کی تحقیر، تنقیص اور توہین کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، احدیت کو بھی بیان کیا جائے، اور اس کے رسول کرام علیہ السلام کی بھی خدا داد شانیں اور عفتیں بیان کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت اولین فریضہ ہے، اور اس کی نسبت کی وجہ سے رسول کرام کے ساتھ ہمیں محبت لازم ہے، اور رسول کرام کی نسبت کی وجہ سے ان کی آل اولاد کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ محبت لازم ہے۔ اور یہی درجہ بندی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھائی اور سکھلائی، اور اس کی ہمیں تعلیم اور تربیت دی۔ آپ فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ ثم احبونی لحب اللہ ثم احبوا اہل بیتی لحبی ایاہم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت رکھو، کیوں؟ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ساتھ پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ وہ خدا جس نے گندے اور حقیر پلید پانی سے ہمیں احسن تقویم میں ڈھالا، اور ایک ایسی عظیم ترین صورت عطا فرمائی جو پوری کائنات کے اندر ایک جامع نسخے کے طور پر جلوہ گر ہوئی، جس میں جمادات، نباتات، حیوانات، جنات اور ملائکہ تمام تر کی صلاحیتیں بھی موجود تھیں، بلکہ اللہ رب العزت کی صفات کی مظہریت کی اہلیت بھی، بلکہ ذات کی مظہریت کی اہلیت بھی اس میں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اس سے محبت کرنا یہ اولین فریضہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس نے جسم کے ذریعے ہمیں پالا، پروان چڑھایا، بلکہ ہماری روحانی غذا کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء علیہ السلام ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، اور ان کو خاص علامات اور نشانیاں دیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ تو جو جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، معنوی، حسی نعمتوں کے ذریعے ہماری تکمیل فرمانے والا ہے، ہماری تربیت فرمانے والا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا اولین فرض بنتا ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ قاعدہ محبت یہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تمہارا محبوب حقیقی ہے اور میں اس کا محبوب ہوں، تو پھر میرے ساتھ بھی تمہیں محبت رکھنا لازم اور ضروری۔ سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی محبت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے باپ دادے اور سلسلہ آبا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، بیٹے پوتے پڑپوتے وغیرہ اولاد کے سلسلے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو اس وقت تک کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ ویکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تین خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اور مٹھاس سے
لذت پذیر ہوگا، آشنا ہوگا، اور یہ چیزیں اگر اس میں نہیں ہوں گی تو وہ برائے نام مومن ہوگا، صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت، مٹھاس، چاشنی یا جذب و کشش وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ ایک بندے کو چوری کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، تھانے میں اسے مارا پیٹا جاتا ہے، اس کی پیٹھ مار مار کے زخمی کر دی جاتی ہے، چمڑی اڑا دی جاتی ہے، اس کے پاؤں پہ مار مار کے پاؤں کے تلوے اڑا دیے جاتے ہیں، لیکن جب رہائی پاتا ہے پھر چوری کر لیتے۔ تو یہ ایک چسکا ہے، ایک حلاوت ہے اسے چوری کرنے میں، جو اتنی مار پیٹ کے باوجود، ذلت خواری کے باوجود وہ چھوڑنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کی بھی حلاوت اسی طرح پر نصیب ہوئی حضرات صحابہ کو، ان کو تپتے ریتوں میں لٹایا گیا، سینے پہ گرم پتھر رکھے گئے، انگاروں کے داغ دیے گئے، لیکن انہوں نے دامن توحید کو، دامن رسالت کو نہ چھوڑا۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایمان کی لذت، مٹھاس اور چاشنی اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 خصلتیں پائی جائیں گی۔ پہلی کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی سب سے زیادہ ہو، پہلی یہ خصلت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کی خاطر کرے۔ تیسری یہ ہے کہ کفر سے بچ جانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اسے اس طرح ناپسند ہو جس طرح آگ کے تندور میں گرایا جانا اسے ناپسند۔ تو باقی دونوں خصلتیں فرع ہے۔ اصل چیز پہلی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ کی ذات پاک، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جس بندے کو ما سوا سے زیادہ محبوب تر ہو تو وہی ایمان کی لذت سے آشنا ہو سکتا ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، باقی ہر چیز سے، اس میں آبا و اجداد بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، سب لوگ بھی آ گئے، حتیٰ کہ اپنی ذات اور اپنی جان بھی آ گئی کہ اپنی ذات اور اپنی جان سے بھی اللہ رسول زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے آبا و اجداد سے پیارے ہو، اولاد سے پیارے ہو، سب لوگوں سے زیادہ پیارے ہو، پر ابھی تک مجھے میری جان سے زیادہ پیارے نہیں ہو۔ یعنی جبر کر کے جان پر، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں آپ کی خاطر قربان کرنے کو تو میدان جنگ میں کود جاتا ہوں، لیکن ایک طبی حب ہوتی ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں بغیر کسی جبر کے، اکراه کے، میری ذات آپ چاہے، نفس آپ چاہے، ایسی صورتحال ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا یا عمر، اتنے وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب نہ سمجھو۔ عظمت مصطفیٰ۔ اور یہ عرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جس طرح ایک مریض طبیب کے پاس جا کر اپنی صورتحال بیان کرتا ہے، اپنی حقیقت بیان کرتا ہے، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا علاج کرانے کے لیے اس روحانی طبیب کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر رہے تھے۔ اور اس طبیب روحانی نے کیا کیا؟ زبان سے تو کہا نہیں، جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی سینے پر ہاتھ پھیر کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر کے حضرت عمر کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ آپ محبوب کریم علیہ السلام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ پکار اٹھے یا رسول اللہ، اب تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرما رہے ہیں کہ جب تک میں اور اللہ رب العزت باقی ما سوا سے محبوب تر نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ لوگوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور
ایمان کی لذت سے پوری طرح آشنا نہیں ہو سکتے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ذات پاک کو اللہ کی ذات کے ساتھ شامل کیا اور پاکی کو ما سوا ہما سے تعبیر کیا۔ تو اللہ رسول ایک طرف، باقی ہر چیز دوسری طرف ہو گئی۔ تو یہ جو ضمیر کا تسلیہ کر کے ذکر کرنا ہے، اس میں کیا اشارہ ہے؟ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں، علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں، علامہ علی قاری مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں فی تسریۃ الضمیر اشارۃ الی ان المعتبر هو مجموع المحبتین فان کل واحدۃ منهما علی حدۃ زائدۃ لا غیہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے مما سوا ہما یہ تسلیہ کی، یعنی دو والی ضمیر جو ہے یہ ذکر کر کے اشارہ دے دیا کہ ایمان کی تکمیل میں ان دونوں محبتوں کا مجموعہ معتبر ہے، دونوں اکٹھی ہوں گی تو ایمان کامل ہوگا۔ اکیلی اللہ کی ہو نبی پاک کی نہ ہو تو بیکار ہے، اکیلی نبی پاک کی ہو محبت اللہ رب العزت کی نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، اسی نسبت کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ثم احبوا اہل بیتی لحبی ایاہم، پھر میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، کیوں؟ کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں اپنی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نعمتوں کے ساتھ پالنے والا ہے۔ پھر میں اس محبوب حقیقی کا محبوب ہوں، اور محبوب کا محبوب ہی محبوب ہوتا ہے، اس لیے میرے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر جب میں تمہارا محبوب ہوں تو میری آل میری محبوب ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی محبت کرو۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو اعتراضوں کا نشانہ مت بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا پہلے میرا بغض اس کے دل میں ہوگا، تب میرے یاروں کا بغض اس کے دل میں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر اہل بیت سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی محبت رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی دل میں اہل بیت کرام کا بغض ہے تو سمجھو وہ نبی پاک کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض ہے تو بھی یقین رکھو کہ اس کے دل میں دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بغض ہے۔ اور نبی کریم کا اپنا یہ فرمان ہے من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھ رہا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، اس نے مجھے دکھ دیا، مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی۔ بشکل اول منطق کی جائے اس سے ایک واضح نتیجہ سامنے آ گیا کہ جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ من
آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائے تو اللہ عنقریب اسے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ تو اس قیاس سے مرکب کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ لہذا درجہ بدرجہ تمام حضرات کی محبت ضروری ہے۔ یہ توحید نہیں کہ باقی ہر کی محبت دل سے نکال دو، اور صرف ایک اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ عداوت رکھے، وہ چشتی سلسلے کا ہو، قادری کا ہو، نقشبندی کا ہو، سہروردی کا ہو، سلسلے اللہ نے نہیں گنوائے، اپنے ولی کی بات کی ہے کہ میرا ولی ہو، کسی دور کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، جب اس کے ساتھ کسی کے اندر عداوت ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں کہ میں اسے اپنا دشمن سمجھوں گا، بلکہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ عداوت دشمنی بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ تحمل سے، بردباری سے کام لیتا ہے۔ جنگ تک نوبت اس وقت آتی ہے جب پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے یا چھلک پڑتا ہے، اس وقت نوبت جنگ تک آتی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت اس بندے کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کے کسی ولی کے ساتھ بھی عداوت اور دشمنی رکھنے والا ہے۔ تو جب اسے عداوت برداشت نہیں ہے تو پھر محبت برداشت ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی۔ جب کسی ولی کی عداوت وہ برداشت نہیں کر سکتا، جس دل میں کسی ولی کی عداوت آئی فوراً اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جائے گا۔ پھر جس دل میں اس کے ولی کی محبت آئے گی تو فوری طور پر اللہ کی طرف سے اس کی محبوبیت کا اعلان ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پوری مخلوق کو اس کی محبت کا پابند کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت شیخ الحدیث تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل فقال انی احببت فلانا فاحببه، جب اللہ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو پکار کے فرماتا ہے میں اگر تو بھی اس کے ساتھ محبت رکھ۔ بات کرتا ہے حضور میں بھی محب ہوں، وہ میرا بھی محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا کافی نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کا گنبد اس منادی کے ساتھ گونجنا چاہیے کہ فلاں شخص کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بوریا نشین ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ یہاں بیٹھا، سادہ کپڑوں میں ملبوس، بکھرے پراگندہ بالوں والا، لیکن عظمت کیا ہے، رفت کیا ہے کہ جبریل امین منادی کر رہا ہے اور اللہ رب العزت منادی کا حکم دے رہا ہے، اور ساتوں آسمانوں کے نیلگوں گنبد اس کی محبوبیت کی جو صدا ہے اس کے ساتھ گونج رہے ہیں۔ جب آسمانوں میں ندا ہو چکتی ہے تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور یہ فرض ادا ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب زمین پہ چلا جا، زمین میں منادی کر، کیا زمین کے باسیوں دلوں کے کان کھول کے سن لو، اللہ نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا تم بھی اس کے ساتھ محبت رکھو۔ تو بخاری شریف کے آخری لفظ ہے فَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وہ ساری زمین کے اندر مقبول ہی مقبول، محبوب ہی محبوب، مطلوب اور مقصود بن کے رہ جاتا ہے۔ جنگل کے جانور اس سے محبت کرتے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں اس سے محبت کرتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بنیادی ہے۔ آپ حضرات نے علماء کرام کی زبانی بارہا سنا اور آپ کو معلوم ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی دشمن کی قید میں آ گئے، بھاگ نکلے ان کی قید سے، تنہا جنگل میں آ رہے تھے، شیر نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، بے سر و سامان ہے، کوئی ہتھیار وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، تو بڑا لذیذ پیارا لقمہ ہاتھ لگ رہا ہے، وہ دھاڑتا ہوا گرجتا ہوا حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ میرے پاس دفاع کا سامان تو ہے کوئی نہ، کم از کم اسے تعارف تو کرا دوں کہ اگر تو اس جنگل کا بادشاہ ہے تو کسی بادشاہ کی غلامی کا توق میرے گلے میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، کوئی شعر خیال کر کے حملہ کرنا، میں رسول اللہ کا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، میں رسول اللہ کا غلام۔ شفا
بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، وہاں لفظ کیا ہے؟ فبسبس لہ الاسد۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ وہ شیر حضرت سفینہ کے قدموں پہ لوٹ رہا تھا، پیر چاٹ رہا تھا، دم ہلا رہا تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ جو ان کے غلام ہیں ہم ان کے بھی غلام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ جنگل کے شیر کو کون تبلیغ کر گیا؟ کوئی بستر بند پارٹی وہاں پہنچی یا ہمارے اسلامی بھائی وہاں پہنچے؟ کون پہنچا جس نے شیر کو تبلیغ کی اور رسول اللہ کے بارے میں تعارف کرایا؟ پتا چلا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جبریل امین کی منادی سے ہر چیز کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کس مقام کا مالک ہے۔ بابا سعدی علیہ رحمت بغداد کے سقوط کے بعد جب بغداد سے چلے دوڑے، جان بچا کے نکلے، ملتان شریف حضور غوث بہاول حق زکریا ملتانی اپنے پیر بھائی قدس سر العزیز کے پاس آ رہے تھے۔ سہل شریف کے خاندانی روایات کے مطابق جو توسا شریف کے پاس برساتی ندی گزرتی ہے، نین جسے کہا جاتا ہے، اس سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک شیر پر مریل سا انسان سوار ہے اور ایدہا کا چابک ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور اس شیر کو دوڑاتا ہوا گزر رہا ہے۔ تو شہر کا بسنے والا جنگل میں ہے، تنہا ہے، پھر شیر دیکھ رہا ہے، شیر پہ ایک مریل سا انسان سوار دیکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایدہا کا چابک ہے۔ تو حضرت سعدی کے پسینے چھوٹ گئے، جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، پاؤں لرزنے لگ گئے، خون خشک ہونے لگ گیا۔ حضرت گگو سلطان بقول حضرات سیلوی کے سوار تھے اس پر، جب دیکھا حضرت سعدی کی حالت پتلی ہوتی اور ان کی حالت غیر ہوتی تو کیا فرمایا کہ سعدیہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب سے ہم نے اپنی جبین نیاز اس بے نیاز کی چوکھٹ پہ جھکا دی ہے، اس نے مخلوق کی گردنیں ہمارے آگے جھکا دی، تو ہم گردن از حکم داور و پیچ کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہیچ، تو بھی اپنی گردن اس بے نیاز کی چوکھٹ پہ جھکا دے، اللہ اپنی مخلوق کی گردنیں تیرے آگے جھکا دے گا۔ تو لہذا اولیاء کرام کی محبت و عقیدت یہ لازم اور ضروری ہے، اور اللہ آپ منادی کرا کے تمام فرشتوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں، اور جو جانور ہیں ان کے دلوں میں، بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ خوشی میں آ کے رقص کرنے لگے، جھومنے لگ گیا، اس کے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرنے لگ گئے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد جابل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ اسے ہمارے ساتھ محبت ہے، ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو جب وہ پہاڑ نے دیکھا کہ میرا محبوب بلکہ رب تعالیٰ کا محبوب جس کے پاؤں کے تلوے چومنے کو عرش خداتر سے وہ آج میری چوٹی پہ پائے ناز رکھ کے اسے عرش کی بلندی عطا کر رہا ہے، تو پھر خوشی سے اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، رقص کرنے لگ گیا۔ بڑے بڑے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اسکن احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد اب پر سکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور 2 شہیدوں کی ذاتیں ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اے احد پر سکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور 2 شہیدوں کی ذاتیں موجود۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مکہ شہر سے باہر نکلا، فَمَسْتَقْبَلَهُ شَاجَرٌ وَلَا حَاجَرٌ وَلَا مَادَرٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ، جو بھی درخت سامنے آیا، پتھر سامنے آیا، ڈھیلا سامنے آیا، وہ سلام نیاز پیش کر رہا تھا۔ بحیرہ راہب شام کے رستے پر اپنی چوپڑی بنائے ہوئے تھا، عرب کے قافلے گزرتے رہتے تھے، شام کی طرف تجارت کے لیے آتے جاتے، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے انہیں نہ دیکھا، کبھی نے گھاس نہ ڈالا،
لیکن آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب ابو طالب کے کہنے پر، درخواست پر اس قافلے میں شامل تھے تاکہ برکت ہو جائے، تجارت کے اندر نفع ہی نفع ہو۔ یہ درخواست پیش کی جناب ابو طالب نے کہ اگر آپ مہربانی کرو ہمارے ساتھ آؤ تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، اس لیے مہربانی کرو آپ آ جاؤ۔ آپ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا، ساتھ چل پڑے۔ بحیرہ راہب اب کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سجدہ ریز ہو رہی ہیں، درخت اپنی چوٹیوں کو زمین کے رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، تو حیران ہوا۔ یہ قافلہ تو روز گزرتا رہتا تھا، کبھی یہ مناظر دیکھنے میں نہیں آئے تھے، آج یہ کیوں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں؟ کوئی اور عظیم ہستی آج اس قافلے کے اندر موجود ہے، تبھی یہ نیا منظر، نئے سوا نظر آ رہے ہیں۔ تو اپنے اس عبادت خانے سے اتر آیا، قافلے میں کھل مل گیا، ہر چہرے کو پورے غور سے دیکھنے لگ گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا تو ہاتھ پکڑ کے کہا، ھذا سید ھذہ الامہ وسیبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ اس امت کے سردار ہیں اور ان قریب انہیں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گا۔ قریش کے قریش کے وڈیروں نے کہا، وما علمک بہذا، تجھے کیسے پتا یہ اس امت کا سردار ہے اور رحمت کائنات بن کے مبعوث ہوگا؟ اس نے کہا، میں روز تمہارے قافلے کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا، کبھی یہ منظر دیکھنے کو نہ ملا کہ پہاڑ اپنی چوٹیاں زمین پہ رکھ کے سجدہ ریز ہوں، درخت اپنی چوٹیاں زمین پہ رکھ کے سجدہ ریز ہو رہے ہوں۔ تو یہ آج منظر میں نے دیکھا، اور یہ چیزیں اگر سجدہ ریز ہوتی ہیں تو ایک نبی کی ذات کے لیے ہوتی ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ نبی کی ذات ہے۔ دوسرا، ان کا کرتا کندھوں کے درمیان سے نیچے سرکا کے دیکھو، وہاں مہر نبوت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف نبی ہی نہیں ہے بلکہ آخر الزمان نبی ہے۔ کبوتری کے انڈے جتنا گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، جس کے اوپر باریک باریک تل تھے، اور کوئی صحیح نظر رکھنے والا ہوتا تو اسے اللہ کے کلم قدرت کے ساتھ یہ لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تو اس گوشت کے ٹکڑے کے حصے کے اوپر والی سطح پر لکھا ہوا تھا۔ کوئی غور سے اندر دیکھتا تو اندر بھی نورانی تحریر سے یہ لکھا نظر آتا تھا کہ توجہ ہے سو شیطا کا منصور، جدھر بھی توجہ کرو رب کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو یہ علامت ہے جس سے میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا پہ مبعوث فرمائے گا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل امین کے ذریعے اللہ منادی کراتا ہے، اور جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام مخلوق جو ہے، بلکہ آسمانی مخلوق جو ہے، وہ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اب جو توحید کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالی جائے تو تب توحید کامل ہوگی، اگر نبیوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہ نکالی جائے تو توحید کامل نہ ہوگی۔ یہ ان کی توحید بیکار بے سود ہے۔ خود علماء دیوبند کے اندر اہم مقام رکھنے والے اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک سوال اس طرح کا نقل کیا ہے التکشف کے اندر کہ مجھے میرے پیر نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مجھے یہ ذکر بتلایا، لا الہ الا اللہ کس طرح کرنا ہے۔ لا الہ کہے تو یہ تصور رکھنا ہے کہ میں غیر کی محبت دل سے نکال رہا ہوں، الا اللہ کہے تو یہ تصور رکھنا ہے کہ میں اللہ کی محبت دل میں داخل کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو پیر کا یہ حکم ہے، دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور پیروں کے پیر، نبیوں کے پیر کا حکم یہ ہے کہ جب تک میں کسی کو آباء و اجداد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت لازم اور ضروری ہے۔ پیر کہتا ہے کہ غیر کی محبت دل سے نکال دو، پھر کریں تو کیا کریں؟
حضور کے حکم کی تعمیل کریں یا پیر کے حکم کی؟ آگے جواب دیتا ہے کہ پیر کے حکم کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں کی محبت ولیوں کی محبت دل سے نکال دو. کیوں کہ رسولوں سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر، ولیوں سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر، لہذا ان کی محبت اللہ کی محبت میں داخل ہے. تو اللہ کہتے وقت جو اللہ کی محبت دل میں داخل کرنی ہے، اسی کے ساتھ رسولوں کی محبت بھی اور ولیوں کی محبت بھی دل میں داخل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. توحید بیان ہو رہی ہوتی ہے. آسمانوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تاروں کو کس نے نور بخشا؟ اللہ نے. چاند کو نورانی کس نے بنایا؟ اللہ نے. سورج کو روشن کس نے بنایا؟ اللہ نے. بے شک وجہ ہے، کون اس کا منکر ہے؟ مگر باقی جو سب کچھ بیان کرتے ہو، بھینسوں کو کس نے پیدا کیا، بیلوں کو کس نے پیدا کیا، گھوڑوں کو کس نے پیدا کیا، ان کو ہل کھینچنے کی طاقت کس نے دی، انہوں نے بندوں کے سوار کرانے کی طاقت کس نے دی، سب کچھ بیان کرتے ہو. کبھی رسولوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کرو کہ ان کو رسول کس نے بنایا، حسن و جمال کس نے دیا، یہ مرتبے کس نے دیے. چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، چاہیں تو کوڑیوں کے کوڑ دور کر دیں، چاہیں تو مادر ذات اندھوں کو روشن آنکھیں دے دیں، چاہیں تو مٹی کے بت بنا کے اپنے پھونک سے اڑتے پرندوں میں تبدیل کر دیں، چاہیں تو سورج الٹے پھیر لیں، چاہیں تو چاند اشارے سے چیر کے رکھ دیں، چاہیں تو درخت جڑوں پہ چلا دیں، چاہیں تو پتھر پانی پہ تیرا دیں، چاہیں تو اپنے لعاب سے اندھوں کی آنکھوں کو روشنی عطا کر دیں. یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کیا آسمان زمین کی تخلیق سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تاروں چاند سورج کی تخلیق سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پیغمبروں کی تخلیق سے ان کو دی جانے والی طاقتوں سے اس کی قدرت کا ظہور کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے جہاں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اپنی شان رب العالمینی بیان کی ہے، وہاں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا نظر آتا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. محبوب یاد کر اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا. تو کہاں رب العالمین، کہاں ربک کا؟ ایک بندہ کروڑوں کا پالنے والا ہو، اس کو کہو کہ وہ ایک زید کو پالنے والا ہے تو اس کی شان میں کتنی کمی آنی چاہیے؟ کروڑوں اربوں کے پالنے والے کو کہو یہ زید کو پانی روٹی دینے والا ہے، ظاہر ہے اس کی شان میں کمی آنی چاہیے. لیکن اللہ آپ کہہ رہا ہے، ہم بریلوی تو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کہہ رہا ہے اذ قال ربک، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں تمہارا حکم تسلیم نہ کریں، تمہیں حکم نہ مانے، تمہارا فیصلہ قبول نہ کریں. ما ودعک ربک وما قلی، تمہیں تمہارے پالنے والے نے نہیں چھوڑا اور تم سے ناراض نہیں ہوا. تو جگہ جگہ ربوں کا اللہ کہہ رہا ہے. تو جو عالمین کا رب ہے وہ عالمین کی ربوبیت کی بجائے ایک ذات کی ربوبیت سے اپنا تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ پتا چلا عالمین کے پیدا کرنے سے، ان کو پالنے سے، ان کو کمالات دینے سے اتنا ظہور اللہ کی ربوبیت کا نہیں ہوتا اتنا کسی ایک ذات کے پیدا کرنے اور ان کو کمالات عطا کرنے سے اللہ کی ربوبیت کا ظہور. میرے بزرگ اور بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہیں. برہان دو طرح کے ہوتے ہیں. طالب علم بھائیوں کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اساتذہ حضرات کی تصدیق کے لیے. اگر دوسرے حضرات کو کچھ دقت ہو تو میں معذرت چاہوں گا. برہان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لمی ہوتا ہے، ایک انی ہوتا ہے. برہان انی کا مطلب ہوتا ہے علت کے ذریعے معلول کو ثابت کیا جائے. انی ہوتا ہے معلول کے علم سے علت کا علم آ جائے، معلول کے علم سے علت کا علم حاصل کیا جائے، اسے برہان انی کہا جاتا ہے.
آپ سورج دیکھ رہے ہو کہ چڑھ آیا ہے. اب سورج کے چڑھنے سے تمہیں پتا چل گیا کہ دن ہو گیا، جہان روشن ہو گیا. یہ جو سورج کے طلوع کے ذریعے آپ دن کا موجود ہونا، جہان کا روشن ہونا معلوم کر رہے ہو، یہ برہان لمی ہے کہ تمہیں علت کے ذریعے معلول کا علم آ گیا. علت کے وجود سے معلول کا وجود تم نے ثابت کر دیا. اور تم اندر بیٹھے ہو، روشن دان سے اندر روشنی پڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، تمہیں پتہ چل گیا سورج چڑھ گیا، طلوع ہو گیا، تبھی یہ روشنی اندر آ رہی ہے. تو یہ معلول کے ذریعے علت کا علم آ رہا ہے، اسے برہان انی کہا جاتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ رب العزت کے کمالات کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ معلول ہے، مخلوق ہے، ان کو دیکھنے سے اللہ کی ذات کا، صفات کا علم آتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے برہان انی ہے، اور اللہ کی ذات اور توحید جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے لیے برہان علمی کی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی اللہ کو پہلے دیکھے اور اس کی عطاؤں کو دیکھے، اس کے جود و نوال کو دیکھے، اس کے فیض و کرم کی برسات کو دیکھے، اور ہر ایک کو ملنے والے درجات کو دیکھے، اس ذریعے سے تو یہ برہان لمی کے ذریعے یہ علم حاصل کر رہا ہے. اور اللہ نہیں نظر آ رہا، اس کے کمالات براہ راست نہیں پتہ چل رہے، مگر ایک بندے کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بندہ مٹی کی مٹھی لیتا ہے، اس کو پرندے کی شکل میں ڈھالتا ہے، چھو کرتا ہے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ، میں مٹی کا مجسمہ بناتا ہوں پرندے کی شکل پر اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ میں بناتا ہوں. نہیں، یہ صورت شکل بنانا میرا کام، پھونک مارنا میرا کام، اور اسے حقیقی پرندہ بنانا یہ میرے اللہ کا کام. تو پیغمبر کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہوا کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ مٹی کا مجسمہ بنا کے پھونک مارے تو وہ سچ مچ کا اڑتا ہوا پرندہ بن سکتا ہے. جس خدا کے بندے کی شان یہ ہے، اس خدا کی شان خالقیت کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ، میں پیدائشی اندھوں کو روشن آنکھیں عطا کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے عامہ جس کی آنکھوں کی جگہ بھی ہو، آنکھوں کے ڈیلے بھی ہوں، پر نور نہ رہا ہو، موتیا وغیرہ چڑھ گیا تو بیماری آ گئی، نور نہ رہا، یہ عامہ ہو گیا. ایک ہے آنکھوں کی جا ہی نہیں، نہ چیر ہے، نہ ڈیلے ہے، نہ نور ہے، رخسار اور آنکھوں کی جگہ ایک جیسی ہے، وہ اکمہ ہے. مگر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھوں کی جا بھی بن جاتی تھی، ڈیلے بھی آ جاتے تھے، نور بھی پیدا ہو جاتا تھا. یہ ابرئ الاکمہ ہے کہ میں مادر ذات اندھوں کو روشن آنکھیں عطا کرتا ہوں. برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں والابرس، میں کوڑ کی بیماری بھی دور کرتا ہوں. وہی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. جس قبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور قم بإذن اللہ کہے، 3 لفظ بولے، وہ 100 سالہ مردہ جس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں، گوشت بھی مٹی میں مل چکا ہو، کفن بھی مٹی میں مل چکا ہو، وہ سب کچھ جڑ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، روح اس میں لوٹ آتی ہے، اور وہ قبر کا تعویذ پھاڑ کے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور کیا حکم، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. مگر پیغمبر یہ نہیں کہہ رہا میں اپنی طاقت پاور سے یہ کرتا ہوں، بلکہ بإذن اللہ میں اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے یہ کر رہا ہوں. کافر لوگ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں کل سڑ چکی ہیں، کون انہیں زندہ کر سکتے ہیں؟ لہذا قیامت کے دعوے غلط ہیں. قیامت قائم ہوگی، مردے زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے. مردے گل سڑ گئے، مٹی میں گوشت مل گیا، پوست مل گیا، کفن مل گیا، ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، اٹا بن چکی ہیں، کون ان کو زندہ کر سکتے؟ جواب اللہ نے آپ دے دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر لیا وہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتا. پہلی مرتبہ چیز پیدا کرنی مشکل ہوتی ہے. ایک مکان بنا، پسند نہ آیا، اسے کھوڑ دیا، اب دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہے. وہی اجزاء موجود ہیں، سلے موجود ہیں، سریا موجود ہے، گارڈر موجود ہیں، ٹیار موجود ہے، باقی کھڑکیاں، روشن دان، دروازے موجود ہیں، تو ان کو جوڑ لینا دوبارہ کوئی مشکل ہے. تو فرمایا کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے عصر نو ابتداءً ان کو پیدا کر لیا تھا وہ دوبارہ جوڑ کوئی نہیں سکتا ان کو. تو جواب یہ بھی دے دیا
لیکن اپنے ایک بندے سے بھی جواب دلوا دیا کہ اللہ کا بندہ کہتا ہے ارے تم تو کہتے ہو اللہ مردے نہیں زندہ کر سکتا، آؤ مجھے کہو جو زندہ کروانا ہے میں زندہ کر دیتا۔ وہی الموت باذن اللہ، میں اللہ کے امر سے مردے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ پیغمبر اللہ کی قدرت کی دلیل کوئی؟ یا تو وہ کہیں کہ میں ذاتی طاقت پاور کے ساتھ یہ کر رہا، جب وہ باذن اللہ کہہ رہے ہیں آسمان مردے زندہ کرتا ہے، زمین مردے زندہ کرتی ہے، آسمان اندھوں کو روشن آ کے دیتا ہے، زمین مردوں کو روشن آ کے دیتی ہے، یہ کوڑیوں کے کوڑ دور کرتے ہیں، سورج چاند وغیرہ، تو پتا چلا کسی چیز کے اندر اللہ رب العزت کے کمالات کا ظہور صحیح طور پر نہیں ہو سکتا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر۔ اگر ان کے ذریعے توحید بیان کرتے ہو تو پھر ادھر موت کیوں پڑتی ہے؟ ادھر بھی کہہ دو کہ ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جس طرح معجزات عطا کیے اور پیغمبران کرام کو بھی معجزات عطا فرمائے اللہ رب العزت نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ عصا ہے 10 ہاتھ لمبا، اسی عصا کو فرعون کے دربار میں پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اسی کو پتھر پہ مارتے ہیں دوبارہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اسی کو سمندر میں پھینکتے ہیں دوبارہ خشک رستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب وہ کیا کہتے ہیں کہ میری ذاتی پاور ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی عطا سے میں یہ کرتا ہوں، اس کی دی ہوئی طاقت سے یہ کرتا ہوں۔ فرعون نے سوچا جادوگری ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ بازی ہے، میں بھی ملک کے جادوگر بلا کے اس کا توڑ کر لیتا ہوں اور یہ شرمندہ ہو جائیں گے، اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ چنانچہ جادوگر اکٹھے کر لیے ہزاروں کے حساب، اور انہوں نے 70,000 رسا اور ڈنڈا وہ میدان میں پھینکا، اور وہ بھی بظاہر اژدہا بنے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بھی ڈنڈے کو اژدہا بنانا ہے، انہوں نے بھی بظاہر بنا کے دکھلا دیے، تو فرق کیا رہے گا؟ وہ تو مسلم جادوگر ہیں ہی، تو میرا ہی جادوگر ہونا ہی ظاہر ہوگا، پھر نبی ہونا تو ظاہر کوئی نہ ہو سکے گا۔ یہ ذرا خدشہ ذہن میں پیدا ہوا کہ پھر جادوگری ہی ثابت ہوگی، نبوت تو ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا پھینکو تو صحیح، تماشا دیکھنا بنتا گیا۔ تل کا فما سنو، پھینکو سے یہ سب کو نگل جائے گا، سب کو کھا جائے گا۔ 70,000 رسا ڈنڈا، 700 اونٹ کا وزن، 700 اونٹ کا وزن ہے، 70,000 رسا ڈنڈا ہے جو میدان میں پڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ سب کو نگل گیا، سب رسے ڈنڈے نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اتنے کا اتنا ڈنڈا، نہ کسی رسے کی تار باہر نکلی، نہ کسی ڈنڈے کی چپڑ باہر نکلی، ہر شے اندر بھسم ہو کے رہ گیا۔ کھایا تو بھی لوگوں سے نرالا اور ہضم کیا تو بھی لوگوں سے نرالا ہضم کیا۔ 700 اونٹ کا وزن کھا بھی گیا وہ موسیٰ کلیم علیہ السلام کا اژدہا، اور پھر جب پکڑا آپ نے تو اتنے کا اتنا عصا ہے، نہ لمبائی میں فرق، نہ چوڑائی میں فرق، نہ موٹائی میں فرق، اتنے کا اتنا عصا ہے، ہر چیز اندر بھسم ہو کے رہ گئی۔ تو القی السحرہ کو سجدا، جادوگر بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے اور کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے۔ کیوں؟ صاحب فن جانتا ہے حقیقت کیا ہے، فریب کیا ہے، دھوکہ بازی کیا ہے۔ وہ چونکہ جادوگر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ فریب نظر تھا، لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دے کے ہم نے ظاہر یہ کیا کہ سانپ میں چل پھر رہے ہیں، حقیقت میں نہ وہ سانپ بنے تھے نہ چل پھر رہے تھے، مگر یہ سچ مجھ کا سانپ بنا جو سب کو کھا بھی گیا، نہ لکڑی کی کوئی چپڑ باہر نکلی، نہ رسے کی کوئی تار باہر نکلی، 70,000 ڈنڈا رسا کھا کے ہضم کر گیا۔ تو یہ حقیقت ہے، اور جو ہم نے کیا وہ دھوکہ ہے، لہذا کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے۔ فرعون چیختا چلاتا رہ گیا، آمنت لہو قبل ان آذن لکم، میں نے بلایا تمہیں، انعام کے وعدے کیے، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ویسے ایمان لے آئے۔
تمہاری تو کوئی ساز باز تھی آپس میں، تم دونوں ایک فن کے مالک تھے، تم نے آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کر رکھا تھا. لأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں کھجوروں پہ سولی لٹکاتا ہوں، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، فقد باز کا قاد، جو کرنا ہے کر لے، حق نظر آ گیا ہم چھوڑ نہیں سکتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق کر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے جہاں نبوت کا کمال نظر آ رہا ہے وہاں الوہیت کا کمال کوئی نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ان کا یہ ذاتی فعل تو نہیں ہے، وہ تو ایک مظہر ہے. اصل کمال تو اللہ رب العزت کا ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہمارا ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان ہے جس نے ان کو یہ طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، ہم اس خدا کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں. حضرات گرامی، یہ حضرات اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیلیں ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے ہیں، لوہے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ موم بنتا، اس کی تاریں بناتے ہیں، زرہ بنتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ نکالتے ہیں. اب لوہے کو لوہار بھٹیوں میں گرم کرتے ہیں، پھر ہتھوڑوں کے ساتھ کوٹتے ہیں یا سانچے ہوتے ہیں ان میں ڈالتے ہیں، تب جا کر وہ کسی کام کے قابل بنتے ہیں. لیکن پیغمبر کی ذات کیا ہے، ہاتھ رکھا تو لوہا موم ہو گیا، جس طرح مرضی آئی اسے ڈال دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کوئی نہیں کہ لوہے جیسی چیز پیغمبر ہاتھ رکھے تو موم ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے، چھوٹا سا جہاز آپ کا بھی تھا، لیکن کوئی مائی کا لال اتنا جہاز آج تک نہ بنا سکا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت تک بنا سکے گا. کتنا جہاز تھا، 9 مربع میل میں، 3 میل لمبائی، 3 میل چوڑائی، مربع شکل، 9 مربع میل میں وہ جہاز ہے. تخت ہے آپ کا، اس پر آپ بیٹھتے ہیں، لشکر کو بٹھاتے ہیں، وزراء مشیر دواب جو ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، اور اوپر پرندے آ کے پر پھیلا کے سایہ کر دیتے ہیں تاکہ دھوپ کی تپش نہ ہو. اور ہوا اللہ نے ماتحت کر دی ہے، فسخرنا لہ الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. ہوا اللہ نے ماتحت کر دی، آپ حکم دیتے ہوئے ہوا نیچے آ کے اسے اٹھا، ہوا اٹھا دیتی ہے، فضا میں بلند کر دیتی ہے. اب جنوب کو چل، شمال کو چل، مغرب میں چل، مشرق میں چل، تو تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، جدھر آپ کا ارادہ ہوتا ہے ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، وہاں تخت کو لے کے پہنچا دیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیغمبر کی یہ حکومت، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ کوئی نہیں، اس کی حکومت کا نمونہ ہے کہ کوئی نہیں. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک تمام ہوئے زمین کے چرند پرند درند پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جنات شیاطین پہ حکومت، اور ہوا پر حکومت ہے. ہر چیز زیر فرمان اور ماتحت ہے. اور یہ حکومت کہاں سے ملی؟ حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ سے عرض کیا ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے علاوہ کسی کی شان کے لائق نہ ہو. اللہ نے عطا کر دی. اس سے اللہ کی قدرت کوئی نہیں سمجھ آتی کہ جو دوسروں کو اتنی بڑی حکومت دے سکتا ہے وہ آپ کی اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوگا. سبحان اللہ. یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ اللہ پیغمبروں کو اتنی حکومتیں دے دیتا ہے، اتنے اختیارات دے دیتا ہے؟ یاد رہ گیا تو یہی کچھ لیس لک من الامر شیء. حضرت سلیمان کے لیے تو من الامر شیء ہے، مگر نبیوں کے نبی کے لیے، سلیمان کے آقا کے لیے لیس لک من الامر شیء، تمہیں ذرہ بھر اختیار ہو. عجیب بات ہے، باقی نبی با اختیار اور نبیوں کا نبی بے اختیار. لیس لک من الامر شیء، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تجری بامرہ، ان کے امر سے چلتی تھی، حکم مانتے ہوئے، حیث اصاب، جدھر ارادہ ہوتا، جدھر جانا چاہتے حکم دیتے. تو ہوا آپ کے ماتحت تھی، زیر فرمان تھی، ادھر لے کے جاتی. نبی تو، نبیوں کے نبی تو ہو گئے بے اختیار، مگر آپ کے مرید امتی ہو گئے با اختیار. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو.
نبی کے لیے لیس لک من الامر شیء ہے تو ادھر اولو الامر کیسے آ گیا؟ امر والوں کی اطاعت کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو. پتا چلا وہاں لیس لک من الامر شیء کا مطلب کیا ہے؟ امر تکوین، اور وہ بھی بذات خود وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے محبوب میں نے تمہیں بنایا رحمت سراپا، لہذا تم اپنی شان رحیمی پہ رہو، تمہارے دشمنوں کے ساتھ میں آپ نمٹتا رہوں گا، ان کے خلاف آپ کو دعا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں انہیں آپ کی حفاظت کر لوں گا، آپ اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت کا مقصد نبی پاک کو اختیار ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ میں نے تمہیں سراپا رحمت بنایا ہوا ہے، لہذا کسی کے خلاف بددعا بھی آپ مت کریں. جتنی مجھے تم سے محبت ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی، جتنا میں تمہارا خیر خواہ ہوں تم آپ بھی اتنے خیر خواہ اپنے نہیں ہو سکتے، تو تمہارے دشمنوں سے میں آپ نمٹ لوں گا. میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، منتقم بھی ہوں، تمہیں اپنی شان رحیمی کریمی پہ رہنا چاہیے. یہاں صرف نبی کریم علیہ السلام کو اس اعلیٰ مقام کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا، نہ کہ نبی پاک کے اختیارات کی نفی کرنا مقصود تھا. قرآن میں یہ آیت ہے اور آیت کوئی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو تمہارا حکم مانے وہ مومن، جو تمہارا حکم نہ مانے وہ مومن ہی کوئی نہیں، دائرہ ایمان سے خارج ہے. یہ قرآن کی آیت کوئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آرام فرمائے، دو بندے گئے دروازے پر دستک دی، آپ باہر آئے تو عرض کیا حضور ہمارا ایک جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ مطلوب ہے. بتلاؤ کیا جھگڑا ہے؟ بیان کیا. ایک مسلمان تھا بظاہر، دوسرا یہودی تھا. مسلمان جو تھا بظاہر اس نے وہ صورتحال بیان کی. یہودی نے عرض کیا حضور میری بھی ایک بات تھوڑی سی سن لیں. پہلے ہی جھگڑا نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا، آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیا. پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیا، پر تمہارا یہ مسلمان مطمئن نہیں ہوا، اب یہ تیسری جگہ تمہارے پاس لے آیا ہے، اب جو فیصلہ کرنا ہے کرو. آپ نے فرمایا مکانکما حتی ارجع الیکما، تم دونوں ٹھہرو یہاں، میں ذرا اندر سے ہو کے آتا. اندر گئے، تلوار میان سے باہر نکالی، آتے ہی وہ جو بظاہر مسلمانی کا مدعی تھا اس کی گردن پہ وار کیا، سر قلم کر دیا. اور کیا فرمایا؟ ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ، جو میرے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں، میرا فیصلہ کیا نہیں. نعرہ تکبیر، سر قلم کر دیا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شور مچ گیا. حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا، قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، یہ وہ بڑی ہلچل مچی. اللہ نے یہ آیت پاک نازل کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تائید کر دی کہ انہوں نے مسلمان کو نہیں قتل کیا، بے ایمان کو قتل کیا، مرتد کو قتل کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جبکہ اپنے معاملات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں. اور یہ بھی نہیں کہ اوپر اوپر سے مان جائیں، چپ ہو جائیں، اندر سے ابل رہے ہوں، گل رہے ہوں، اعتراض ہو، تنقید ہو، اندر وسوسے ہوں، غلط فیصلہ ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا، نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، دل و جان سے تسلیم کریں، دلوں کے اندر بھی کوئی وسوسہ نہ ہو تو مومن ہیں. اگر بظاہر چپ بھی ہو جائے لیکن دل میں اعتراض تنقید ہو پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج. تو کوئی حکم ہے آپ کا؟ کوئی نہ. کوئی امر کے مالک ہیں یا کوئی نہیں ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. اللہ فرماتا ہے مومن مرد ہو کوئی یا عورت ہو، میرے رسول کی قضا کو اگر مانے تو مومن ہے، اگر میرے رسول کی قضا فیصلے کو نہیں مانتے دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ نے اپنی خالہ پھوپھی ذات بہن کا رشتہ مانگا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا، اور وہ بھی اپنے غلام حضرت زید کے لیے کہ مجھے یہ رشتہ چاہیے اپنے غلام کے لیے. آپ کے پھپھا نے عرض کیا، پھوپھی نے عرض کیا حضور ہم اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ حسب والے،
اور یہ تمہاری پھوپھی زاد بہن ہے، اور تم اس کا رشتہ ایک غلام کے لیے مانگتے ہو، کچھ ہمارے حال پہ رحم کرو، تمہاری ناک کٹے گی، بےزتی ہوگی، مہربانی کرو، اس فیصلے پہ نظر ثانی کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ تو یہی ہے۔ اب آپ غور کریں، بچی ان کے ہاں پیدا ہوئی، پالی انہوں نے، پروان چڑھی تو وہاں پر خرچے برداشت کیے تو انہوں نے، اب وہ جوان ہے تو اس کے رشتے کا معاملہ ہے تو نہ ماں کا حق نہ باپ کا حق ہے، نبی پاک کہتے میں نے ادھر کرنا ہے۔ ان کی رائے نہیں بھی، پسند نہیں بھی، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے رشتہ ادھر کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے، پالنے والے وہ ہیں، وہ جدھر چاہیں کریں رشتہ، مگر اللہ فرماتا ہے نہیں، جو میرے رسول کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ، جو مانے گا وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ کوئی ہے اختیار یا کوئی نہیں؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد اپنی منمانی کارروائی کرے، من مرضی کرے، یہ حق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی بے اختیار ہے، اور نبی کے حکم کے مقابل تم بے اختیار ہو، یہ نبی بے اختیار ہے۔ پالنے والے ماں باپ ہیں، ان کی مرضی نہیں چل رہی، لڑکی جوان ہے، اس کی مرضی نہیں چل رہی، حالانکہ بالغ لڑکی اپنے نفس کی آپ مختار ہے، مگر نہ اس کا اختیار ہے نہ ماں باپ کا اختیار ہے۔ اختیار ہے تو نبی پاک کا ہے، جدھر چاہے وہ یہ رشتہ دے۔ اگر وہ مومن رہنا چاہتے ہیں تو نبی پاک کی مرضی پر رشتہ دینا ہوگا، نہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے کونین کی حکومت عطا فرمائی، اختیار کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو زمین پر حکومت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین میں 2 آسمانوں میں۔ آسمانوں کے وزیر جبریل میکائیل ہیں، زمین کے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو جبریل جن کے وزیر ہیں، میکائیل جن کے وزیر ہیں، تو اتنے بڑے وزیر ہوئے اور آپ کی رعیت ہوئے تو پھر آپ کی بادشاہی کتنی عظیم ہوئی۔ جو آسمانوں پہ رہنے والے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، جب وہ آپ کے وزیر ہوئے، اور وزیر بادشاہ کی رعیت ہوتا ہے، تو جبریل میکائیل آپ کی رعیت ہو گئے، پھر باقی فرشتے رعیت میں داخل ہوئے کہ خارج؟ پھر وزیر سرحد پہ نہیں بیٹھتا، آپ کے وزیر واگا پر نہیں بیٹھتے، لاہور میں بیٹھتے ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت جبریل سدرا پہ بیٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ کی حکومت صرف سدرا پہ ختم نہیں ہوتی، کہیں آگے تک چلی جاتی ہے۔ تو فرش زمین بھی آپ کے زیر حکومت اور عرش بری تک بھی آپ کی حکومت ہے۔ کم از کم نبی پاک تو سمجھتے ہیں کہ میں حاکم ہوں، تو جو نبی پاک اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مولوی کا کام ہے نبی کو سیدھا کرنا، یا مولوی کا کام ہے نبی کی راہ پہ چلنا اور نبی کی راہ کو بیان کرنا؟ یہ وہ مولوی ہیں جو نبی پاک کو سیدھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم تو تنکا توڑ کے 2 نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کرامت معجزے پر حق پر نبی ولی کے کرامت معجزے پر حق پر نبی ولی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ویسے ہی جس طرح کوئی پتھر اٹھا کے کسی کے سر پہ دے مارے، سر پھوٹ جائے، پھٹ جائے، تو پتھر کا کیا قصور ہے؟ جس نے دے مارا اس کا سارا قصور ہے کہ اس پتھر پہ تو نہیں ہوگا، پتھر اٹھا کے مارنے والے پر ہوگا۔ تو ان کے نزدیک نبی ولی صرف اسی پتھر کی طرح ہے جو کسی نے اٹھا کے دوسرے پہ دے مارے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، بس ان کی یہی حیثیت رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دے رکھا ہے ان کے ارادے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجریب امرہ ہی، ان کے حکم سے چلتی تھی، تو وہ حکم ویسے ہی ان کے منہ سے نکل جاتا تھا، ارادہ کوئی نہیں ہوتا، نہ پہلے علم ہوتا تھا، نہ میلان طبیعت کا ادھر ہوتا تھا، نہ ارادہ ہوتا تھا، ویسے ہی حکم صادر ہو جاتا۔ کتنی حماقت ہے میرے بزرگ اور بھائیوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پرندے بناتے تھے وہ ویسے ہی مٹی ہاتھ میں آ جاتی تھی، ویسے ہی گند جاتی تھی،
ویسے ہی پرندے کی شکل بن جاتی تھی، پھونک ویسے ہی اس پہ پڑ جاتا تھا، ارادہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں اخلوق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں اسے پرندے کی شکل پر بناتا ہوں، فانفخ میں پھونک مارتا ہوں، تو ارادہ ان کا ہوتا ہے، کسب ان کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے ارادے اور کسب کے مطابق پھر اسے سچ مچ کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ کسب ان کی طرف سے ہے، خلق و ایجاد اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو خالقیت اللہ رب العزت کی شان ہے، بندے کی نہیں ہے، اور کسب جو ہے وہ بندے کی شان ہے، وہ اللہ کی نہیں ہے۔ تو کسب، ارادہ، کسب ان کی طرف سے ہے، خلق و ایجاد اللہ رب العزت کی طرف سے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خندق کھدوا رہے، پیٹ مبارک میں پتھر بندھا ہے، ہوا چلی تو کپڑا اڑا۔ گرامی قدر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناء نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ، ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ